अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए तिलावत कलाम पाक करने के साथ हासिल करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए कुरान करीम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا وہیں ٹھکانہ ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا مدفن بنے
ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ ہے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقب ہاشمی و مطلبی تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ارے وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے
تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر ارے وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت اور شفاعت نشان ہے. جو شخص اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور یہ درود پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی. اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ
مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاروق آباد ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اس شاہین گراؤنڈ میں جمع عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اچھی نیت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی پنصورہ میں امیر علیہ سنت نے یہ درود پاک بھی ذکر فرمایا ہے، روایت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ درود وہاں سے پڑھ کے یاد کر لیں، پڑھا کریں اس کو، بہت اس کی برکتیں، بہت اس کی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب بھی بڑھایا جا سکتا ہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ علم دین سیکھنے کی نیت سے اجتماع میں شامل رہیں، علم دین کی تعظیم کی نیت سے جتنی دیر ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جو سیکھوں گا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کے سلام و مصافحہ وغیرہ کروں گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الآخر، ربیع الثانی، اسے ماہ غوث بھی کہتے ہیں، عاشقان غوث اعظم، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ جاری ہے۔ پاکستان میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یعنی پرسوں 11ویں شریف کا سلسلہ ہوگا۔ غوث پاک کی کرامات، ان کی سیرت، اس کا تذکرہ مختلف بیانات میں، اجتماعات میں ہوتا ہے۔ کرامت کے بارے میں چیزیں شروع میں عرض کروں گا، کیونکہ میں بھی آج انشاءاللہ الکریم اللہ کے پیاروں کی کچھ باتیں اور غوث پاک کی کچھ کرامات کا یہاں ذکر کرنے کی سعادت پاؤں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے تاکہ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم حاصل کر پائیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت اللہ پاک کے ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ خلاف عادت کام اللہ کے ولی کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کیے بغیر۔ کرامات اولیاء حق ہیں جس پر قرآن و سنت اور اسلاف کی کتب سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے، جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اب کرامات اولیاء قرآن سے سمجھیے، کیونکہ بعض اوقات لاجک پر بات لا کے عقل تسلیم نہیں کر رہی، میرا ذہن تسلیم نہیں کر رہا اس بات کو، تو بعض اوقات اولیاء کرام کی کرامات کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیے گا، آج اللہ کے ولیوں کی کرامت کے بارے میں دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کل یہی بات معجزے کے بارے میں آئے گی جو اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتے ہیں. پھر اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا انسان کہ جب ہر چیز کو عقل پہ پرکھے گا، ہاؤ اٹ از پاسبل، لاجیکلی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو خلاف عادت کام ہونا یہی تو ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار اور اس کے اندر ہونے والی باتیں بیان کی. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے. ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا جو ملک سبا میں تھی، اس کے تخت کو لانا تھا. تو اللہ پاک فرماتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑا جن بولا عفریت من الجن، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ کہ حضور اجلاس برخاست کریں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے خاص وقت ہوا کرتا تھا. بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ آپ کے پاس لے آؤں گا. حضرت سلیمان کے دربار میں یہ کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں. اب جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب قرآن کے آگے الفاظ سمجھیے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. اناتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. اس آیت سے اللہ کے ولی کی طاقت، اللہ کے ولی کا تصرف، اللہ کے ولی کا اختیار، اللہ کے ولی کا علم، اللہ کے ولی کی کرامت، اللہ کے ولی کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے. سورہ العرفان میں مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ علیہ سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 38، 39، 40 اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں پورا واقعہ بیان کیا. حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے درباری ہیں، انہوں نے فرمایا میں آپ کی پل مارنے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں لے آؤں گا. اور آگے فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو سامنے لا کے رکھا بھی ہوا تھا. یہ حضرت آصف بن برقیہ کبھی ملک سبا گئے نہیں تھے. علم دیکھو، طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، اتنا وزنی اتنا بڑا تخت وہ زمین کے نیچے کھینچ کے لا کے حضرت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دینا آپ کے علم، آپ کی طاقت، آپ کے تصرف، آپ کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت اور علم اور کرامت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے ولیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے ولیوں کے سردار کی طاقت، تصرف اور کرامات کا عالم کیا ہوگا؟ کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت 37 میں فرماتا ہے، مزید قرآن سے سمجھے کرامات کو. اللہ پاک فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. یہ محراب مریم ہے جہاں بی بی مریم کمرہ بند اندر ہوتی تھی.
حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام ایک مدت تک اولاد کی دعا مانگتے رہے. 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی. اب محراب میں آتے تو بی بی مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے. جیسے یہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے جب زکریا اس مریم کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے, اس کے پاس نیا رزق پاتے, کہا یا مریم انا لکی ھذا, یہ مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ, کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. تب اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے, یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ان کے ہاتھوں پر خوارق کی عادت ظاہر فرماتا ہے. یعنی عادتاً یہ بات محال ہے کہ بند کمرے میں بے موسم کے پھل آنا. حضرت بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں, تو جب ولیہ کی کرامت کا یہ عالم ہے, جناب زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں اللہ نے قرآن میں آگے ذکر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ, یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ پاک نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرما کے انہیں بیٹا عطا فرما دیا. تو جہاں اللہ کے ولی عبادت کریں یہ جگہیں بھی برکت والی ہو جاتی ہیں, جہاں اللہ کے ولی موجود ہو وہ جگہیں بھی برکت والی ہوتی ہیں. اور یہاں بی بی مریم کی اس کرامت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے, تو یہ کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے. اور مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کرامات جمع ہے کرامت کی بمعنی تعظیم و احترام. اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو. حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے, سوا اس معجزہ کے جو دلیل نبوت ہو, جیسے وحی اور آیات قرآنیہ. تو یہ حضرت آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے شام لے آئے. حضرت مریم بغیر شوہر کے جب وہ ان کا حاملہ ہونا, غیبی رزق کھانا. پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے ولیوں کی کرامتیں باتیں یہ ہم ہی نہیں بیان کر رہے, اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر قرآن پاک میں کیا. حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ بیان کیا, بی بی مریم کے محرام کا منظر بیان کیا, اصحاب کہف کا پورا واقعہ, پوری سورت ان کے نام پر. اصحاب کہف کا نمبر سورۃ الکہف, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ اصحاب کہف یہ 309 سال کا وہ بیش یہ بغیر کھائے پیے ان کا زندہ رہنا, غار کے اندر سوئے رہنا اور پھر ترو تازہ اٹھنا. یہ اصحاب کہف کی کرامات, ان کے ناموں کی برکتیں تفسیروں میں لکھی ہیں کہ اصحاب کہف کے نام یہ جلتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جائے, رونے والے بچے کے گلے میں ان کے نام ڈال دیے جائیں تو بچے کو اطمینان ہو جائے, بخار چلا جائے. جس کشتی میں وہ کشتی نہ ڈوبے, گھر میں ہو گھر میں چور داخل نہ ہو. تو مختلف قسم کے ان کے فوائد لکھے ہیں, 9 قسم کے فائدے تفسیر ساوی کے حوالے سے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب اصحاب کہف کے نام میں اتنی برکت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے ولیوں کے نام میں کتنی برکت ہوگی. تو اولیاء کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے نام میں کتنی برکت ہوگی. پھر اسی طرح جب وہ کرامات کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا تو یہ کرامات اولیاء برحق ہیں. تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ مادرزاد ولی تھے, اور ان کی کرامات حد تواتر تک یعنی اتنی زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی. اور کرامت کے موضوع پر بہار شریعت کی پہلی جلد میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے کرامت اولیاء حق ہے, مردہ زندہ کرنا, مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا, مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا. غرض تمام خوارق عادات اولیاء سے ممکن ہے سوا اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے, جیسے قرآن پاک کی مثل کوئی صورت لے آنا, یا دنیا میں بیداری میں اللہ پاک کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا.
اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے نبیوں کو جو معجزے عطا کیے، ان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں اللہ کا دیدار کرنا، یہ حضور کا خاص الخاص معجزہ ہے. تو اب یہ اولیاء کرام کی کرامات ہیں. جس طرح اللہ اپنے پیارے نبیوں کو معجزات عطا کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیاروں کی شان کا کیا کہنا کہ آپ اس واقعہ سے سمجھیں کہ شیخ محمد بن محفوظ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے. ایک مرتبہ بہت سے پیر سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہیے ہوگا ملے گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی. جو خود پیر ہیں، بڑے کمالات والے، وہ جمع ہیں. پیروں کے بیچ میں ہمارے غوث پاک بیٹھے ہوئے، اور جن پیروں کے اپنے در سے ہزاروں مریدوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی اپنی حاجات بیان کرو، جس کو جو چاہیے ہوگا ملے گا. موقع غنیمت تھا، سب پیران عظام نے اپنی اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کی. کسی نے عرض کیا میں مجاہدہ یعنی نیکیوں میں خوب کوشش کرنے کی طاقت چاہتا ہوں. کسی نے عرض کیا میں خوف خدا کا طلبگار ہوں. کسی نے عرض کیا میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول کرنا چاہتا ہوں. کسی نے عرض کیا میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں. شیخ خلیل نے عرض کیا میں کتب بننا چاہتا ہوں. شیخ ابو البرکات نے عرض کیا میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں. شیخ ابو الفتوح نے عرض کی میں قرآن کریم اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں. یوں سب اپنی اپنی حاجتیں بیان کرتے چلے گئے. جب سب عرض کر چکے تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں. شیخ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم، اس مجلس میں جس نے جو مانگا تھا اس کو وہی ملا. شیخ ابو الفتوح نے قرآن پاک حفظ ہو جانے کی تمنا کی، اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا فرمائی. انہوں نے 6 ماہ میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. شیخ جمیل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے عرض کیا میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا یعنی ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، یہ اس درجے پر پہنچے کہ ہر وقت تسبیح لیے ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتے تھے. شیخ محمد بن محفوظ جو اس واقعہ کو بیان بھی کرنے والے ہیں فرماتے میرے دل میں مختلف خیالات آتے رہتے تھے، میں ان میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے ہے، کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا حضور مجھے ایسی معرفت مل جائے کہ دلی ارادوں میں فرق کر سکوں، مجھے معلوم ہو جایا کرے کہ کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے ہے، کون سا اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے. میری عرضی سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس سے میرے دل میں ایک نور چمکا. آج تک وہ نور چمک رہا ہے، اس کی برکت سے میں دلی وہ ارادوں میں فرق کر لیا کرتا ہوں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کیسی نرالی شان ہے، اور مانگنے والوں کی بھی کیا شان ہے. آپ نے غور کیا اس واقعہ میں کہ ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ کوئی کہتا دنیا مل جائے، کوئی کہتا جائیداد مل جائے، کوئی کاروبار مانگتا، کوئی آسائش مانگتا، کوئی سہولیات مانگتا، کوئی آسائشیں مانگتا، مکان، پلاٹ، جائیداد، گاڑی، دنیا. ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اب وہاں اللہ کے ولی جو بیٹھے تھے، پیران عظام جو بیٹھے تھے، انہوں نے کیا مانگا؟ خوف خدا، اللہ کی محبت، قرآن و حدیث کی سمجھ، ذکر اللہ میں مشغولیت. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے کہ الحمدللہ زمانے کے غنی، ان کے در پاک کے سائل ہیں. آپ نے سب کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیا، جس نے جو مانگا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا واہ کیا مرتبہ
اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے پیرے پیرا، سارے بولے ہے پیرے پیرا غوث پاک، ہے میرے میرا محبوب سبحان ولیوں کے سلطان، مشکل ہو آسان تو درد کا دامہ فرماؤ احسان، راحت کا ساما، راحت کا ساما، پیرے پیرا ہے میرے میرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پیران عظام پر کرم فرمایا، جس نے جو مانگا عطا فرما دیا۔ یہاں ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ حاجت روا تو اللہ پاک ہے، دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، کیا بندہ بھی بندوں کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا بندہ بھی بندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ اٹس اے کوسچن مارک، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب بڑا آسان ہے، سمجھ لیجئے۔ دیکھیے رازق کون ہے، رزق دینے والا کون؟ اللہ پاک۔ اچھا گھر شام کو یا ہفتے مہینے بعد کما کے کون لاتا ہے؟ کون لے کر آتا ہے؟ جن کے والد صاحب زندہ ہے، والد صاحب، ایسا ہی نا؟ تو گھر کما کے کون لاتا ہے؟ ابو جان۔ اب کیسی نرالی بات ہے، گھر میں 4-5 ننھے بچے ہیں، اب 2 بیٹیاں بیٹا ہے، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، سب کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ وہی سب کو رزق عطا فرمانے والا ہے، مگر وہ اللہ دیتا کس کے ہاتھوں کے ذریعے ہے؟ کسی کا شوہر کما کے لا رہا ہے، کسی کا بھائی کما کے لا رہا ہے، کسی کا والد کما کے لا رہا ہے، مرد گھر میں کما کے لا رہا ہے، والدین کو بھی وہی دے رہا ہے، بچوں کو بھی دے رہا ہے، بیوی کو بھی وہی دے رہا ہے، رازق تو اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ یہ بنا ہوا ہے۔ پتا چلا اللہ پاک نے دنیا کا نظام یوں ہی رکھا ہے، اس دنیا میں جسے بھی جو کچھ بھی ملتا ہے، چاہے وہ دکان پر بیٹھ کر ملے، فیکٹری چلا کر ملے، مزدوری کر کے ملے، ملتا بندوں کے ہاتھ سے ہے، دینے والا حقیقی معنوں میں اللہ ہی ہے۔ لیکن گاہک آیا، کسٹمر آیا، اب یہ ذرائع بنے ہوئے، دنیا عالم اسباب ہے، سمجھیں۔ اسی طرح دیتا اللہ پاک ہی ہے، کبھی غوث پاک کی نگاہ کے فیضان سے مل جاتا ہے، کبھی داتا علی حجویری کے واسطے سے مل جاتا ہے، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے واسطے سے مل جاتا ہے۔ دینے والا اللہ ہی ہے، عطا اللہ پاک کی ہے، مگر ملتی ولیوں کے دربار سے ہے۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ تو بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر یا حکیم کی طبیب کے مطب پہ، کلینک پہ، ہاسپٹل میں کیوں جاتے ہیں؟ شفا تو دینے والا اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مگر ذرائع یہ بنے ہوئے ہیں، جب کسی مطب پہ جانے سے، کسی طبیب کے پاس جانے سے، کسی حکیم کے پاس جانے سے شرک نہ ہوا تو پھر کسی ولی کے پاس جانے سے کیسے شرک ہو جائے؟ حکیم دادو دوا دے، یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر سے ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کے در سے نہ کچھ ملے، محبوبہ نے چاہے وہ بارگاہ الہی کی بارگاہ سے نہ کچھ ملے۔ اب آپ اس کو قرآن پاک سے سمجھیں، یہ تو میں نے ایک لاجیکلی بات کر کے کی نا، عقلی دلیل دی، لیکن اب آیت مبارکہ قرآن پاک سے میں سمجھاتا ہوں۔ سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 18، اس کا ایک جز شروع میں پڑھتا ہوں۔ انی اعوذ بک بالرحمن منک۔ جب بی بی مریم نے تنہائی میں ایک نورانی شکل والے نوجوان کو دیکھا، آپ بہت باحیا تھی، اپنے کمرے میں یوں نوجوان کو دیکھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بک بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔
اب وہ بی بی مریم کے اکیلے کمرے میں وہ نوجوان کون آ گیا تھا؟ وہ نوجوان کو عام انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. نور کا لباس بشر میں آنا سمجھ لیجئے. جبریل امین نوجوان کی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم کے مہمان انسانی شکل میں آئے، حضرت لوط کے مہمان انسانی شکل میں آئے. ایک صحابی رسول کی شکل میں بھی جناب جبریل آتے. حدیث جبریل پوری حدیثوں میں موجود ہے. تو انسانی شکل میں فرشتے کا آنا جب ممکن ہے تو جن کی خاطر کائنات بنی ہے محبوب خدا جو حقیقت میں نور ہے، لباس بشریت میں بی بی آمنہ کے گھر تشریف لے آئے، اس میں کون سی ایسی انکار والی بات؟ تو جناب مریم، بی بی مریم، ان کے پاس جناب جبریل علیہ السلام تھے. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ 19ویں آیت سورہ مریم، انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ. سمجھیے گا آیت کے الفاظ کو سمجھیے گا. انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کس لیے آئے؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. کون آئے؟ جناب جبریل، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. کیا کرنے آئے؟ بی بی مریم کو بیٹا دینے آئے ہیں. کون؟ جبریل. جبریل کا معنی ہے اللہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں. فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جبریل امین بھی اللہ پاک کے بندے ہیں. قربان جائیے. اولاد دینے والا کون؟ بھی اولادیں کون دیتا ہے؟ سب بولے نا. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اللہ پاک بیٹے دینے والا، اللہ پاک اولاد دینے والا. مگر یہاں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کی پاک بارگاہ کے مقبول ترین بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کی بارگاہ کے مقبول بندے بھی بہت کچھ عطا فرما دیا کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سمجھیے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، یعنی اے لوگوں سن لو، هل تنصرون جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون اور تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے ضعیفوں کی برکت ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی. فرمایا تمہارے ضعیفوں کی برکت سے، الا بدعفائکم، تمہاری مدد اور تمہیں رزق ملتا ہے ان کی برکت سے. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں، بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے یہاں ضعیفوں سے مراد عبادت گزار لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جو دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، دنیا کی زیب و زینت میں نہیں پڑتے، ہر چیز سے تعلق توڑ کر اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ان کی اس اخلاص والی عبادت کے صدقے اللہ پاک ساری دنیا کو رزق بھی عطا فرماتا ہے اور سب کی مدد بھی فرماتا ہے. پتہ چلا دیتا تو اللہ پاک ہی ہے، البتہ اپنے مقبول بندوں کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک کے جو مقبول بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ پاک محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان بندوں کے بے شمار اختیارات ظاہر بھی کرتا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مقبول بندوں کو اختیارات بھی عطا کرتا ہے. اللہ والے دلوں پر حکومت بھی رکھتے ہیں، اللہ والے دریاؤں پر حکومت کرتے ہیں، اللہ والوں کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، پہاڑوں پر ان کو حکومت بخشی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کی زبان پر شفائیں رکھ دی جاتی ہیں، وقت پر انہیں اختیار بخش دیا جاتا ہے، غیب پر انہیں اطلاع بخشی جاتی ہے، ان کی زبان میں یہ طاقت رکھی جاتی ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ان کے دلوں میں نور ہدایت رکھ دیا جاتا ہے، جو چاہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو سراپا
برکت بنا دیا جاتا ہے، ان کا وجود، ان کا لباس، ان کے مزارات اللہ پاک کی عطا سے سب مشکل کشا ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ کیسے، اللہ والوں کو اتنے سارے اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات سنیے۔ اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہیں جو دنیا کے چاہنے والے، دوسرے وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان کی آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا کمائی، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، انہوں نے آخرت کمائی، یہ بھی اللہ پاک کی عطا سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں، تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں، یعنی سب اللہ پاک کی عطا سے ہے، اور اللہ پاک کی عطا میں کوئی روک نہیں ہے، جسے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ حدیث پاک پڑھتے ہوں گے، سنی ہوگی، وہ مشہور حدیث جس کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا پیارا بنا لے، دوست بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے روایت کا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا یہ معمولی نہیں رہتا، ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے پوری، پھر اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے، ایک روایت میں ہے اللہ پر کسی کام کے لیے قسم باندھ دے، اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ پاک اپنے پیاروں کو جب عطا کرتا ہے تو اللہ فرماتا اللہ کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ تو یہ اب دیکھیں دنیا میں چاند پر جانے کا بھی دعویٰ ہے، مریخ پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ظاہری اسباب ہے نا، کہ جو بھی سیٹلائٹس بنی، چاند گاڑی بنی، جو بھی چیزیں بنی اور جس سے کہا جاتا ہے، اب اس پر بھی مختلف قسم کے کوسچنز ہیں۔ چلیں جو کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ جانے کا مانتے ہیں، ٹھیک، تو چاند پر جانا تو یہ ایک ظاہری اسباب، انہوں نے دنیا چاہی، چاند پہ پہنچ گئے، یہ چیز چاہی، ٹیکنالوجی ایک چیز بنائی، ہو گیا۔ اب یہ اللہ والے جو ہیں نا، انہوں نے دنیا نہیں چاہی، اسباب سے نہیں، اسباب بنانے والے سے لو لگا لی، انہیں بس چاند تک جانے کی طاقت دی گئی اور انہیں پوری کائنات پر تصرف کا اختیار بخش دیا گیا۔ دنیا چاہی اسباب پر، اور انہوں نے اسباب بنانے والے سے لو لگا لی، اس سے دوستی کر لی، اس سے محبت کر لی، اس کے پیارے بن گئے، اللہ نے ان کو تصرف عطا کر دیا۔ بہجت الاسرار ایک بہت پیاری اور بڑی مستند کتاب ہے، اور بڑی معتبر کتاب ہے غوث پاک کی سیرت کے بارے میں۔ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منبر پر تشریف فرما تھے، لوگ جمع تھے، پرتاثیر بیان جاری تھا، اتنے میں بادل گھر آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے بارش ہو تو لوگ تشویش میں آ سکتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو بادلوں کی طرف رخ اٹھایا اور جلال سے فرمایا، اے بادل، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں دور بھگاتا ہے۔ پس زبان پاک سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، راوی کہتے ہیں جتنی جگہ پر لوگ جمع تھے اتنی جگہ سے بادل ہٹ گئے، آس پاس بارش برس رہی تھی، اجتماع پاک پر بارش نہیں برس رہی تھی۔ یہ ہے اللہ والوں کے اختیارات۔ زبان ولی میں یہ تاثیر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں جو فرماتا ہے نا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں، آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو اپنے دعوے کے مطابق چاند پر جانے والوں کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے، اور اللہ پاک
اللہ والوں کو بادل پر بھی حکومت عطا فرما سکتا ہے، اور اس رب نے عطا فرمائی۔ تو یہ ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے، بدری چل کے ناظرین توجہ، اور یہاں فاروق آباد شاہین اسٹیڈیم میں اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آج عاشقان رسول جمع ہے۔ اب غور کریں ہمارے غوث پاک کی شان، جن کے ہم 11ویں منا رہے ہیں، جن کے ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے، کہاں گئے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بغداد والوں نے جب چہرہ پر نور نہ دیکھا تو بے چین ہو گئے۔ تلاش کرتے کرتے کسی کی نظر پڑی تو آپ دریائے دجلہ کی سمت پر ہیں۔ بغداد والے دریائے دجلہ کے قریب جمع ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں حضور غوث پاک دریا کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے تشریف لیے آ رہے ہیں، اور شان یہ ہے کہ دریا سے مچھلیاں نکل نکل کر آپ کے مقدس پاؤں کو بوسے دے رہی ہیں، سلامیاں عرض کر رہی ہیں۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک غیب سے مصلی ظاہر ہوا، آپ نے اس مصلی پر نماز ادا فرمائی، پھر یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق جدی محمد حبیبک و خیرتک من خلقک و آبائی انک لا تقبض روح مرید او مریدت لا ذو بی الا علی توبہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے حبیب اور تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اے میرے مالک، میرے مریدوں کی اور جو میری طرف منسوب ہوں ان کی توبہ کے بغیر روح قبض نہ کرنا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ غوث اعظم کا رہائی مل گئی، اس کو عذاب قبر و محشر سے یہاں پر مل گیا، جس کو وسیلہ غوث اعظم کا چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں۔ فقط ایک شرط ہے، ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی شان ہے، دریاؤں پر مچھلیوں پر ان کی حکومت چل رہی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ اللہ پاک کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ ہاں ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضور غوث پاک کا ایک مرید حاضر ہوا، عرض کیا علی جا درخواست آج افطار ہمارے ہاں فرمائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ دوسرا مرید حاضر ہوا، افطار ہمارے ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا مرید حاضر ہوا، افطار میری طرف۔ چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ ایک دن میں 70 لوگوں نے دعوت دے دی۔ سب نے عرض کی علی جاج افطار میرے گھر، سب کی دعوت قبول کرتے گئے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت ہوا، اپنے مدرسے میں طلبہ کے ساتھ افطاری فرما لی۔ اب جب وہ 70 مرید جمع ہوئے، ایک دوسرے کو بتانے لگے آج تو قسمت ہی کھل گئی، حضور غوث پاک میرے گھر تشریف لائے۔ اس نے کہا نہیں میرے گھر آئے۔ اس نے کہا میرے گھر تشریف لائے۔ چوتھا کہتا میرے گھر تشریف لائے۔ عجیب معاملہ، سارے حیران، ماجرا کیا؟ مدرسے پہنچے، طلبہ سے پوچھا، کہنے لگے ارے تم کیا بات کرتے، حضور غوث پاک تو کہیں گئے ہی نہیں، مدرسے میں ہی تھے، ہمارے ساتھ افطار فرمایا۔ معاملہ الجھ سا گیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر ایک خادم نے حاضر ہو کر عرض کی، حضور معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ تو مدرسے میں ہمارے ساتھ تھے، کہیں گئے ہی نہیں، پھر سب مریدوں کے گھر ایک ہی وقت میں جانا کیسے ہوا؟ فرمایا وہ سب سچے ہیں، میں نے سب کی دعوت قبول کی، سب کے ہاں جا کر افطار کیا۔ وہ کیا خوب کہا نا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ میں نے یہ کرامات بیان کرنے سے پہلے کرامت کا ٹاپک کیوں بیان کیا قرآن سے؟ یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ کہہ کر کے یہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں، یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیارے ولیوں کو کرامات عطا کرتا ہے۔ جب آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن میں موجود، اچھا پھر جب عقل پر کئی چیزوں کو پرکھنے بیٹھیں گے نا، تو حضرت عزیر کا 100 سال کے بعد زندہ ہونا یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 100 سال حضرت عزیر ایک جگہ پر آرام کے لیے لیٹے تھے نا، آپ کی سواری ساتھ ہے، کھانا ساتھ ہے، شربت ساتھ ہے۔ 100 سال بعد اٹھے، 40 سال کی عمر تقریباً تھی، اسی وقت اسی میں اٹھے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، کم لبس، کتنا سوئے؟ لبس تو یومن او بعد یوم، کا دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ سواری جس کی ہڈیاں بھی سفید ہوگی، گدھا مر کے گل سڑ گئی ہڈیاں، کھانا اور شربت بالکل تازہ، لم یتسنہ، ذائقہ بھی نہیں بدلا۔ ایک ہی جگہ پہ
بستی میں وقت گزر رہا ہے، آپ پہ وقت رکا ہوا ہے، گدے پہ وقت چل رہا ہے، کھانے شربت پر وقت رکا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، حضرت عزیر کا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور رأیت موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے. بیت وہ مسجد اقصی میں پہنچے معراج کی رات، نبیوں کی امامت فرمائی، وہاں جناب موسیٰ موجود، چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ سے ملاقات. ایک جسم ایک وقت میں کہاں کہاں ہو. حضرت عاصم بن برقیہ جناب سلیمان سے باتیں کر رہے، تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کر رہا تھا؟ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا، تو اللہ اپنے پیاروں کو کرامات ایسی جو ہے وہ خلاف عادت باتیں جو عادتاً محال ہوتی ہیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے. تو ایک ہی وقت میں 71 جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. تو کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات یاد رکھیے. ایک حدیث پاک میں آپ کو بخاری شریف کی سناتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ عرض کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب سورج فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، سورج جب وہ غروب ہوتا ہے فرمایا سورج عرش الہی کے نیچے حاضر ہو کر اللہ پاک کے حضور سجدہ کرتا ہے. اس حدیث پاک پر غور کریں. سوال ہے کیا سورج غائب ہو جاتا ہے پورے کا پورا؟ سورج ڈوبتا ہے، ہمارے لیے ڈوب جاتا ہے، لیکن جب ہمارے ہاں ڈوب رہا ہوتا ہے تو امریکہ میں کئی ریاستوں میں کئی شہروں میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ابھی ڈوب گیا، کئی ملکوں میں بھی دوپہر کا وقت ہے، کئی عصر کا وقت ہے، کئی فجر کا وقت ہو رہا ہے. سورج ایک ہے. اور بخاری شریف کی اس حدیث میں فرمایا تو یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک سورج کو ایک مثالی جسم عطا فرماتا ہے. سورج اپنے مثالی جسم کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اسی وقت اپنے حقیقی جسم کے ساتھ عرش الہی کے نیچے حاضر ہو کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو علماء نے یوں سمجھایا ہے. تو سورج جاندار نہیں ہے، دل نہیں رکھتا، وہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. جب سورج کو اللہ پاک یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ پر موجود ہوتا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، عرش کے نیچے سجدہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے. اللہ پاک انہیں طاقت عطا کرتا ہے، یہ اپنے مثالی جسموں کے ساتھ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے جب وہ سفر میں مدد کے لیے پکارا تو وہ ڈاکو ان پر قافلے والوں پر حملہ ہو گئے تھے. تو اب انہوں نے آ کے بتایا کہ 2 بلند آوازیں ہم نے سنی تھی جن سے سارا جنگل خاموش ہو گیا. ڈاکو بھی ڈر گئے. ایک ڈاکو ڈرا سہما ہمارے پاس ہے، کہنے لگا تم اپنا مال لے لو، دیکھو ہمارا حال کیا ہوا ہے. ہم جلدی سے ڈاکوؤں کے قریب پہنچے، دیکھا ان کے دونوں سردار مردہ پڑے، ان کے پاس غوث پاک کی مبارک جب وہ کھڑائیں رکھی ہیں. بس ہم نے کھڑائیں اٹھائیں، اپنا مال لیا، غوث پاک کی خدمت میں نذرانہ لے کر حاضر ہو گئے. کہیں سے مدد کے لیے پکارنا. قرآن پاک اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. تو اس آیت سے پتا چلا انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار کون؟ اللہ. ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں.
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، ان کا ذکر کیا کہ اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے نیک سیرت کامل مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تو یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، حضور غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضور غوث پاک اللہ کی عطا سے یہ مدد بھی فرماتے ہیں اور مشکلیں بھی حل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کے محبت کرنے والوں میں رکھے، ان کے چاہنے والوں میں رکھے۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی، پکے نمازی، عاشق رسول، عالم دین، مفتی، محدث اور محی الدین، علماء کی شان قرآن کی آیتیں پڑھیں، متقین کی شان قرآن کی آیتیں پڑھیں، متقی ایسے، پرہیزگار ایسے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے، سال ہر رات ختم قرآن کرنے والے۔ آج ہم بھی چاہنے والے غوث پاک کے، کیا ہم نمازوں سے پیار نہیں کریں گے؟ یا قرآن سے پیار نہیں کریں گے؟ یا علم دین سے محبت نہیں کریں گے؟ ان چیزوں کا عادی بننے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے پاس ہے۔ پکا نمازی بن جائیں، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ مل جائے، نیکی کے رستے پہ چلنے والے بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں، سنتوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال کا رسالہ پور کریں، عشق رسول میں زندگی بسر کریں، اللہ کے پیاروں کی محبت میں زندگی بسر کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہے اور قبر و آخرت میں بھی راحتیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو 11ویں شریف کا بھی خوب اچھی نیتوں کے ساتھ اہتمام کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہم نے جس کو بھی 11ویں شریف کا پابند پایا ہے، تجربہ ہے، ایسا خوش نصیب معاشی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت ترقی پاتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب ہے 11ویں شریف، اس کے بھی اپنے جب وہ وضاحت بہت تفصیل سے علماء نے کی ہوئی ہے کہ ایصال ثواب کی برکات اور اس کے دلائل پر۔ تو 11ویں شریف کا اہتمام بھی کیا کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کئی بے عمل باعمل بن جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں۔ آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آتے رہیں، اور دعوت اسلامی کی آئی ٹی کی ڈپارٹمنٹ کے نا وہ مختلف اپلیکیشنز ہیں، جیسے ایک مدنی قاعدہ موبائل اپلیکیشن ہے، اب یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے مدنی قاعدہ، اس میں آڈیو بھی ہے، تلفظ کا پتہ چلے گا، یعنی پروننسیشن جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے، الفاظ کی ادائیگی، اس سے سیکھیں، اور پھر مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اور یہ پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی جو انٹرنیشنل دینی تنظیم ہے، اس کے دینی و فلاحی خدمت میں مصروف عمل یہ تنظیم کنز المدارس بورڈ کے نام سے دعوت اسلامی کا اپنا تعلیمی بورڈ، تقریباً 20,235 جامعات و مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز قائم ہے، حفظ و ناظرہ، اسپیشلائزیشن، فرائض علوم کورسز، اور 5,65,000 سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں، اور بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو تعلیم قرآن کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات لگائے جاتے ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمیز قائم ہیں، اور تقریباً 60,000 سے زیادہ سٹوڈنٹ اس میں ہیں، 21 دارالفتاء علیہ سنت قائم ہے، اوسطاً 20,000 فتاوی جات جاری کیے جاتے ہیں، المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، 80 کم و بیش ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی کے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا دینی کام، پھر FGRF کا فلاحی کام، ویلفیئر کے کام، سیلاب زدگان کی مدد، اتنے بڑے دینی فلاحی خیر خائی کے کاموں کے لیے اخراجات بہت سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 12 اکتوبر کو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے، ایک یونٹ 10,000 روپے کا۔ آپ بھی جو وہ قرآن کی، دین کی، ان نیکی کے کاموں کی، خیر خائی کے کاموں کی مدد کے لیے اپنا حصہ ملائیں۔ آپ کے دیے ہوئے ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی خیر خائی بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے، تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک دعائیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ اللہم
صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے کر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہل۔ حدیث پاک میں جس نے دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ غوث پاک کے ارشادات پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یہ آڈیو رسالہ سن کر امیر علیہ سنت کی دعائیں لیں۔ دعا ہے خوشخبری ربیع الاخر کے مدنی مذاکروں کا آغاز الحمدللہ 23 ستمبر 2025 منگل سے ہو چکا ہے۔ مدنی مذاکرہ قریباً 8:45 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہو کر اور دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان مدنی مذاکروں سے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تمام عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ آج بھی انشاءاللہ اجتماع کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور امیر سنت نے غوث پاک کی کرامات اور سیرت
کے واقعات پر 3 ایمان افروز رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ جنات کا بادشاہ، منع کی لاش، سانپ نما جن۔ ان رسائل کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا، مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ، غوث پاک کے بچپن شریف کی عادات اور کرامات، قادریوں کے لیے بشارت کے بغدادی پھول وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر اور پھر دعا۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 الله
اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. اے اللہ اے ہمارے پاک پروردگار تیرے بندے فاروق آباد کے اس شاہین گراؤنڈ میں ہفتہ وار اجتماع میں جمع مدنی چینل کے ناظرین نہ جانے کہاں کہاں دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. مالک ہم سب گناہگاروں پر رحمت کی نظر فرما دے, نیکوں کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم سچے دل سے اپنے سارے گناہوں کی آج معافی مانگتے ہیں. شب جمعہ بھی ہے, اتنا بڑا اجتماع ہے. اے مالک ان نیکوں کے صدقے اب گناہگاروں کی بھی لاج رکھ لے. مالک ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. میرے مولا ہمیں بری موت سے بچانا. اے پاک پروردگار ہمیں قبر و حشر کے عذاب سے بچا لے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی, تندرستی اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے پاک پروردگار ہمارے ہسپتالوں میں گھروں میں جو مریض, اللہ ان مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. قرض داروں کے قرضے دور فرما. گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما. تنگ دستی اور بے روزگاریاں دور فرما. اے پاک پروردگار اپنے در کے سوا میں کسی کا محتاج نہ
نہ بنا۔ اے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ میں اسی سال حج بھی کرا دے، مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں بغداد معلیٰ کی حاضری بھی عطا کر دے۔ اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں، اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ فاروق آباد کے اس عظیم الشان سنت و بر اجتماع میں جس نے کوشش کی، ساتھ دیا، سب کو برکت عطا فرما، سب عاشقان رسول کی خیر فرما۔ الہ العالمین مدنی چینل کے ناظرین میں جو مرادیں لیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں شہنشاہ مدینہ صلاۃ۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تیری رحمتوں کا دریا سر